السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و مکرم مصلیان کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، زکوٰۃ کے احکام و مسائل پر آج کا ہمارا یہ خصوصی درس ہے۔ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کی تعریف دیکھیں گے کہ لفظ زکوٰۃ کا معنی شریعت نے کیا متعین کیا ہے۔ عام طور سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاکیزگی کے، پاکیزگی، اور ایسے ہی ایک معنی بڑھوتری کے ہیں، کسی چیز کو بڑھانا، اور زکوٰۃ کا ایک معنی برکت کے بھی ہے۔ لفظ برکت، زکوٰۃ جب بولا جائے تو اس سے مراد برکت ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ اس مال کو قرار دیا ہے یا مال کے اس خاص حصے کو قرار دیا ہے جو خاص لوگوں سے لیا جائے گا اور کچھ خاص لوگوں کو ہی دیا جائے گا۔ زکوٰۃ اس مال کو شریعت نے کہا ہے جو خاص قسم کے لوگوں سے لیا جائے گا اور خاص قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے لیے قرآن مجید نے جہاں لفظ زکوٰۃ کا استعمال کیا ہے، وہیں پہ قرآن نے زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے کہا 103 میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے پیغمبر آپ ان کے مالوں میں صدقہ لیجئے جس کے ذریعہ آپ ان کو پاک کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو قرآن مجید میں صدقہ بھی کہا ہے۔ زکوٰۃ کی دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے میرے بھائی۔ جس طرح سے لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد نماز کی، روزے کی، حج کی اہمیت ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی بڑی اہمیت کا شے قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں دین اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ پھر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور ایسے ہی رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ لہذا یہ جاننا چاہیے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس دین کا اقرار کرنے والے ہیں، جس دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، اس دین کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں ایک اہم چیز اور شے کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یعنی کوئی اللہ کی راہ میں اگر زکوٰۃ دے تو کہہ لیجئے کہ اس پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 165، سورۃ الاعراف آیت نمبر 165 پڑھے، اللہ نے کیا کہا؟ وَرَحْمَتِي وُسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ نے کہا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہے، ہاں اللہ کی رحمت کے تلے ہے۔ پھر اللہ نے کہا اور میں اپنی رحمت کو خاص طور سے ان کے لیے لکھ دوں گا جو شرک نہیں کرتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے دیے گئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ کہہ لیجئے کہ اللہ اکبر اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا جنت الفردوس کا حقدار بنتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے اور اس کے جو صفات ہیں وہ آگے بیان کیے جائیں گے تو اس سے پتہ یہ چلے گا انشاءاللہ کہ زکوٰۃ اگر دے رہا ہے انسان تو اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیں سورۃ
مومنون کی آیت نمبر 4 آیت نمبر 4 کی تلاوت کرے. اللہ نے کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون. اللہ نے کامیاب ہونے والے بندوں کی اہل جنت کی صفت بیان کی جن کو اللہ نے کہا کہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہم للزکاۃ فاعلون. ان کے اندر جہاں بہت ساری صفات ہوں گی ان میں ایک عظیم صفت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے دیے گئے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. چلے میرے بھائیوں یاد رکھیں زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے جس کے بے شمار فرائض ہیں, جس کی بے شمار فضائل ہیں. میں نے 3-4 فضیلتیں بیان کی. اب اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو ایسے آدمی کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ زکوٰۃ دیتا ہو, الحمدللہ اس کے لیے خیر ہے, وہ نعمتوں کا حقدار ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے. دوسرا یہ کہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو لیکن زکوٰۃ کا انکار نہ کرے, نہیں کہے میں یہ اسلامی حکم ہے میں مانتا ہوں لیکن میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں, یا وہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو بغیر بولے بھی نہ دیتا ہو. تو ایسے آدمی کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے. اور تیسرا وہ شخص ہے جو سرے سے یہ کہے کہ زکوٰۃ وکات کچھ بھی نہیں ہے, مجھے دینا نہیں ہے, تو ایسا آدمی مرتد ہے, واجب القتل ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو دیہات کے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی اور کیا کہا واللہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ لقاتلهم على منعه. کہا اللہ کی قسم یہ لوگ اگر اللہ کے رسول کو ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے ہو, رسی سمجھتے نا ڈوری جس سے ہم کسی چیز کو باندھتے ہیں, کہا یہ رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے ہو جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, آپ سمجھ سکتے کوئی قیمت نہیں ہے اس کی, لیکن اس کے باوجود کہا کہ ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے ہو اور وہ مجھے دینے سے منع کر دے تو میں ان کے منع کرنے کی وجہ سے قتال کروں گا. اللہ اکبر. لیکن ایک آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کا قائل ہے, وہ مانتا ہے کہ زکوٰۃ ہے لیکن وہ جان بوجھ کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, تو ایسے لوگوں کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے. قرآن مجید سورۃ التوبہ آیت نمبر 35, سورۃ التوبہ آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. کہا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کے رکھتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے, ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم, کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ میں ان کے زیورات کو تپایا جائے گا. اور آپ کو میں یہ بتا دوں یہ معاملہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کا ہے. کہا کہ ان کے اوپر ان کے زیورات کو آگ پر تپایا جائے گا اور اس کے ذریعہ ان کی پیشانی, ان کے پہلو اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ تمہارا مال ہے جس کو تم نے جمع کے سید کے رکھا تھا. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اس کا وہ مال جو ہے کہہ لیجئے کہ گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کے آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. یہ سانپ اس کے گلے کا توق بنے گا اور پکڑ کے کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. ایسے ہی اور بھی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں میرے بھائی. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کہہ لیجئے کہ مال دیا ہے اور مال زکوٰۃ کے مقدار کو پہنچ جائے تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں. چلے زکوٰۃ جب فرض ہے تو اس کے کچھ مسائل ہیں, مختصراً میں ان کو بیان کر دوں. زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہے تو یاد رکھیں زکوٰۃ سونے اور چاندی میں فرض ہے. ہم جو روپیہ پیسہ استعمال کرتے ہیں کرنسی, اس میں کاغذی کرنسیوں میں فرض ہے. تجارت کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے. ایسے ہی کھیتوں میں اگنے والے کھیتیوں پر زکوٰۃ فرض ہے, لیکن سبزی اور ترکاری بھاجی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. گائے میں, اونٹ میں اور بکریوں میں زکوٰۃ فرض ہے. یہ تقریباً کچھ چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اب ہم میں سے کوئی یہاں گائے بکری والا تو ہے نہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ حیدرآباد میں کہیں کھیت ہوں گے کہ قریب کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہوں. تو ہمارا جو مسئلہ ہے ہم اس پر بات کریں گے, سونا چاندی اور پیسے اور تجارتی سامان پر. یاد رکھیں میرے بھائی
سونا اور چاندی پر شریعت نے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے. اب وہ سونا اور چاندی بیچنے کے لیے ہو یا استعمال کرنے کے لیے ہو. ٹھیک ہے, بیچنے کے لیے ہو یا استعمال کرنے کے لیے ہو. کہتے ہیں کہ اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلا یہ کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہو, یعنی وہ جو شریعت نے کوانٹٹی مقرر کی ہے اس کوانٹٹی کو پہنچتا ہو, اور دوسری چیز کیا ہے, اس پر 1 سال گزر چکا ہو. جیسے پچھلے سال رمضان میں آپ کے پاس وہ مال تھا اور آج بھی ہے, یاد رکھیں 1 سال اس پر گزر چکا ہو. اب اگر دیکھا جائے تو سونے اور چاندی کا جو نصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, اس کے حساب سے سونے کا نصاب 85 گرام سونا بنتا ہے. کتنا؟ 85 گرام سونا. اور چاندی کا نصاب جو ہے 595 گرام, 595 گرام. اگر سونا 85 گرام سے کم ہے یا چاندی 595 گرام سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. پہلی چیز, سونا اور چاندی دونوں نصاب کو, یعنی سونا 85 گرام سے زیادہ ہے اور چاندی 595 گرام سے زیادہ ہے, لیکن ابھی اس پر 1 سال نہیں گزرا ہے تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا بتا رہا ہوں؟ یہ سونا ہے میرے پاس مثال کے طور پہ, یہ 85 گرام ہے, لیکن ابھی اس کے میرے پاس آئے ہوئے 4 مہینے 5 مہینے یہ ہو رہے ہیں, تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور یہ 85 گرام سے کم ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ چلے. اس کے بعد اگر دونوں شرطیں موجود ہیں, یعنی سونا یا چاندی وزن کے برابر بھی ہے اور 1 سال اس پر گزر بھی چکا ہے, تو اس صورت میں مارکیٹ میں موجودہ ریٹ کے مطابق ہمارے پاس جتنے ہوں گے, مان لیجئے کہ 85 گرام میں نکالنا ہے آپ کو زکوٰۃ, اور آپ کے پاس 110 گرام سونا ہے, 110 گرام سونا ہے, تو مارکیٹ میں آپ پتا کیجئے کہ سونے کا ریٹ کیا ہے یا چاندی کا ریٹ کیا ہے, اور آپ کے پاس جتنا سونا یا چاندی موجود ہے اس کی قیمت سے 2.5%, یعنی 1000 میں 25 روپے, 1000 میں 25 روپے, 2000 میں 50 روپے, 3000 میں 150 روپے, 4000 میں 200 روپے, اس طرح سے زکوٰۃ نکالیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا سونے چاندی کا؟ چلیں, پہلا مسئلہ سونے اور چاندی کے باب میں, سونا چاندی چاہے ڈھیلے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو. بعض لوگوں نے کچھ دلیلوں کے بنیاد پر یہ کہا کہ سونے اور چاندی اگر استعمال کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اس کے خلاف جو دلیلیں ہیں اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہیں. آپ دیکھیں ان میں ایک دلیل سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے, اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے, تو وہ استعمال ہی کر رہی تھی, ظاہر سی بات ہے, ڈھیلے کے شکل میں یا جمع کر کے اس نے رکھا تھا, استعمال کر رہی تھی. تو آپ نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار, کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ تو اس نے وہیں نکال کر کے دونوں کو پھینک دیا اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کاغذی کرنسی کا, یہ جو ہم روپیہ کہہ لیجئے یا ڈالر یا پاؤنڈ یا ریال درہم و دینار جو استعمال ہوتے ہیں. پچھلے دور میں روپے کے بالمقابل درہم اور دینار کا استعمال ہوتا تھا جو سونے اور چاندی کے تھے, اور انہی پر زکوٰۃ تھا. اب وہ چیز ختم ہو گئی, ان کی جگہ موجودہ کرنسیز نے لے لی ہے, تو اب ان میں بھی زکوٰۃ ہے, اور یہ سونے اور چاندی کے حکم میں ہے. اس لیے جو آدمی, علماء نے اس میں اختیار دیا ہے, آپ چاہے تو اپنے لیے چاندی کو نصاب بنائیں اور آپ چاہے تو اپنے لیے سونے کو نصاب بنائیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عموماً لوگ سونے کو ہی نصاب بناتے تھے. یہ آپ یاد رکھیں, آپ کو اختیار ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میرے مال سے میں زیادہ زکوٰۃ ادا کروں, لوگوں کی زیادہ مدد کروں, تو آپ چاندی کو اپنا نصاب بنا لیجئے, 595 گرام
چاندی کے بالمقابل آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے یا پھر آپ سونے کو نصاب بنائیے. بہرحال تو کاغذی کرنسی میں کیا ہے کہ آپ کما رہے ہیں, کمانے کے بعد آپ سب کچھ خرچ کرتے ہیں, خرچ کے بعد جو بچت ہوتی ہے آپ اپنے پاس جمع کرتے ہیں. آپ نے 1 سال 2 سال جمع کیا, اب دیکھیے کہ وہ 85 گرام سونے کی قیمت کو پہنچتا ہے کہ نہیں. اگر وہ 85 گرام سونے کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس سے 2.5% نکالنا ہے. لیکن دوسری شرط بھی ہونی چاہیے کہ اس پر 1 سال ہو جانا چاہیے. جیسے لاسٹ ایئر رمضان میں مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے, اس سال بھی وہ 10 لاکھ روپے آپ کے پاس موجود ہیں, مزید اس میں اضافہ ہوا ہے, تو آپ مارکیٹ میں پتا کیجئے 85 گرام سونے کی کرنٹ قیمت کیا ہے, اور اس کے بعد جو آپ کے پاس موجود مال ہے وہ اس قیمت کو پہنچتا ہے تو 2.5% سارے مال میں سے نکال دیجئے. اچھا, اس کی دوسری صورت, آپ کے پاس تھوڑی کرنسی ہے اور تھوڑا سا سونا ہے یا چاندی ہے, تو اب آپ دونوں کو ملا لیجئے, دونوں ایک ہی چیز ہے, کرنسی اور سونا, ٹھیک ہے, دونوں کو ملا لیجئے اور مارکیٹ میں پتا کیجئے کہ 85 گرام کی قیمت کے برابر ہوتا ہے کہ نہیں, اور شرط کیا ہے 1 سال اس پر گزر چکا ہو, تو اس صورت میں کیا ہے اس سے آپ 2.5% نکالیں گے. چلے تیسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ قرض کا مسئلہ ہے. بہت سارے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو قرض دیا ہے, تو قرض کی 2 صورتیں ہیں میرے بھائی. ایک, یا تو آپ کو قرض ملنے کی امید ہو کہ ہاں میرا مال آنے والا ہے, تو آپ جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اپنے مال میں اس قرض کو بھی جوڑ لیجئے جو آپ نے کسی کو دیا ہے, اور اس کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالیے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا, اب وہ واپس آنے کی امید نہیں ہے, تو اس صورت میں کیا ہے اس کو نہیں جوڑیں گے, اس مال کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے جس کو قرض دیا اسی پر. آپ کے پاس جو مال ہے اس سے زکوٰۃ نکالیں, اور جب وہ مال آپ کے پاس واپس آ جائے اور وہ نصاب کو پہنچتا ہو تو آپ اس سے زکوٰۃ نکال دیجئے, ٹھیک ہے نا. چلیں, چوتھا مسئلہ, اب وہ میں نے آپ کو بتلا دیا, کرنسی اور سونے کو ایک میں ملانا. 5واں مسئلہ دیکھتے ہیں کہ کمپنی کے شیئرز کا کیا مسئلہ ہے. اگر تجارتی مقصد سے خریدے گئے ہیں, اگر بزنس کے مقصد سے آپ نے شیئرز خریدے ہیں, تو یا تو اگر وہ تجارت خرید و فروخت کے مقصد سے خریدے گئے ہیں تو اس صورت میں ان پر 1 سال گزر جائے اور 85 گرام سونے کی قیمت کو پہنچتے ہوں, تو آپ یا تو اس کی زکوٰۃ نکالیے, یا آپ نے جس کمپنی سے خریدا ہے وہ کمپنی اس کی زکوٰۃ نکالے گی. دونوں باتیں یہاں پر آپ ذہن میں رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. چھٹا مسئلہ بڑا اہم ہے, وہ یہ کیا ہے کہ زکوٰۃ صرف خالص سونے پر نکالنا ہے. اب آپ نے کوئی زیور بنوایا اور اس میں سونا اور خام دونوں ملے ہوئے ہیں, تو اس صورت میں خالص سونا جتنا ہے اس کی وزن پکڑی جائے گی, اس میں ملاوٹ کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. یہ بھی مسئلہ آپ یاد رکھیں. ایسے ہی اس کے بعد مسئلہ ہے تجارتی سامان کا. جی ہاں, تجارتی سامان جس پر زکوٰۃ فرض ہے, یعنی اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو خریدی گئی ہو تجارت کی نیت سے, آپ نے اسے بزنس کرنے کی نیت سے خریدا ہو, چاہے آپ نے لوکل مارکیٹ سے لیا ہو یا آپ نے اسے باہر سے منگایا ہو, لیکن اپنی ذات کے لیے آپ گھر خریدے, گاڑی خریدے, زمین خریدے گھر بنانے کے لیے, تو ان سب چیزوں یعنی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ چاہے وہ گھر خریدیں, چاہے آپ گاڑی خریدیں, 100 کروڑ کی گاڑی خریدیں, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, آپ استعمال کے لیے خرید رہے ہیں. تو ایسے ہی آپ زمین خریدیے گھر بنانے کے لیے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کا گھر ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح کوئی مشین ہے, کوئی جیسے مثال کے طور پہ پوکلین مشین ہوتی ہے مٹی کھودنے کے لیے, مشین ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, یا آپ کے پاس کوئی ایسی گاڑی ہے جس سے آپ کاروبار چلاتے ہیں اپنا, یا اسٹوریج کے لیے آپ نے بڑی بڑی الماریاں اور فریجرز خرید کے رکھے ہوئے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ ان کو تو بیچنا نہیں, آپ کو تجارت نہیں کرنا ان سے. ہاں, ان سے آپ کو مال کمانا ہے. تو زکوٰۃ کس پر ہے؟ اس سے جو مال کی آمدنی ہوتی ہے اس پر ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ سامان تجارت میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جب سال ختم ہو جائے تو بزنس مین کو یا کمپنی کو چاہیے کہ اپنے تمام سامان کا
مارکیٹ میں جو ریٹ ہے وہ ریٹ لگائے. آپ کے پاس دکان میں گوڈاؤن میں جتنا سامان پڑا ہوا ہے سارے سامان کی قیمت لگائیے, اور اس کے بعد سال بھر آپ نے جو کمایا ہے, کمانے کے بعد ٹیکس دیا, بیوی بچوں پر خرچ کیا, اپنی ضروریات پوری کی, اور اس سے جو مال بچ گیا اس مال کو اس میں ملا لیجئے, اور ایک وہ قرض جس کی آنے کی امید ہے اس قرض کو بھی ملا لیجئے. ان تینوں کو جمع کرنے کے بعد جو پیسہ بنے, مارکیٹ میں موجودہ اس کا جو سونے کی قیمت ہے 85 گرام کی, اس کے نصاب کو اگر پہنچتا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ اس سے 2.5% زکات دیں, نہیں پہنچتا ہے تو زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے کوئی مشینری خریدی, عمارت بنائی رینٹ پر دینے کے لیے, تو اس صورت میں ان چیزوں سے جو ہے جو فائدہ آئے گا, جو کرایہ ہمیں آئے گا, اس کرائے پر زکات ہے. وہ بھی کب کہ آپ کرایہ آیا, ساری ضروریات آپ نے پوری کر دی, اس کے بعد جو بچت ہوا اور 1 سال اس پر گزر گیا اس بچت پر, تب آپ نے اس پر کیا ہے زکات دینا ہے, تب اس پر کیا ہے زکات دینا ہے. چلے تو یہ کچھ مسئلے تھے زکات کے تعلق سے. ایسے ہی اس میں وہ زمین بھی ہے جو آپ نے کاروبار کے لیے خریدا ہے, وہ زمین بھی ہے کاروبار کے لیے خریدا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, تو وہ زمین جب تک بک نہ جائے, 2 چیزیں ہیں, یا تو ایک تو ایسا ہے کہ بالکل آپ گھاٹے میں خریدنے کے بعد اب امید نہیں وہ بکے گی کہ نہیں بکے گی, کوئی امید نہیں ہے کہ وہ بکے گی کہ نہیں, آپ کو محسوس ہو گیا کہ بھائی یہ میں نے نقصان کر لیا اپنا, تو اس صورت میں آپ کو زکات نہیں دینا اس وقت تک جب تک زمین بک نہ جائے. بکنے کے بعد پچھلے 1 سال کا زکات دے دیجئے, کافی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری اہم چیز یہ ہے, ایک زمین آپ نے خریدی اور آپ کا ارادہ ابھی آپ کو خود نہیں معلوم کرنا کیا ہے, اس کا کرنا کیا ہے, رکھنا ہے کہ بیچ دینا ہے, تجارت کرنی ہے اس سے یا گھر بنانا ہے, ضروریات کے لیے استعمال کرنی ہے, آپ کا ارادہ نہیں پتا ہے. تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کا اس پر ارادہ نہ ہو جائے تب تک اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے, تب تک اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے. ہاں, تجارت کے لیے آپ نے خریدا ہے اور آپ کہہ لیجئے کہ اس پر سال بھی گزر گیا ہے, تو اس صورت میں کیا ہے آپ اس کی زکات ادا کیجئے, یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے. ہاں, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے فی الوقت تو آپ صبر کیجئے, انتظار کیجئے, زمین بکنے کے بعد جو آپ کو اس زمین کی قیمت آئے تو اس قیمت سے آپ جو ہے زکات نکالیے, یہ شریعت کا حکم ہے. چلیں, تو یہ زکات پر کچھ اہم باتیں تھیں. اب اگر آپ میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے زکات کے تعلق سے تو پوچھیے, میرے علم میں رہا تو میں ابھی جواب دینے کی کوشش کروں گا, ورنہ میں دیکھ کر کے آپ کو بتاتا ہوں پھر. جی, بٹ کوئن میں پیسہ فی الوقت تو نہ لگائے بھائی, شک شبہ کا مسئلہ ہے, اور بٹ کوئن ایک ایسی کرنسی ہے کہ جس کا وجود نہیں ہے, بس کاغذی کرنسی ہے, چل رہی ہے لوگوں کی زبان پہ, ان کے اکاؤنٹ سے اٹھا کے ان کے اکاؤنٹ میں, ان کے اکاؤنٹ سے اٹھا کے ان کے اکاؤنٹ میں, جس نے جتنا خریدا. ہاں, اگر کسی نے پیسہ لگایا ہے اس میں تو وہ قیمت جو اس مقدار کو پہنچتی ہے سونے کی, تو آپ اپنے پیسے پر اس سے زکات دیں گے. لیکن مشورہ ہے ابھی فی الحال بٹ کوئن وغیرہ ہے, ان سب سے پرہیز کریں آپ لوگ, اس میں اپنے پیسے نہ لگائیں, کیونکہ حکومتی طور پہ اسے کہیں بھی الا ماشاءاللہ ایک آدھ کنٹریز کے علاوہ کہیں بھی جو ہے اسے کرنسی قرار نہیں دیا گیا ہے. ٹو 2.5%. جی نہیں, 2.5% میں نے بتایا بھائی. اب تولے کا مجھے پتا نہیں, غالباً 7.5 تولہ یا 8.5 تولہ ہوتا ہے, لیکن اسی لیے میں نے گرام میں بتایا 85 گرام, یہ آسانی ہے. وہ بزرگ تھے ہمارے جو تولہ ماشا یہ سب گنتے تھے, اب ہمارے یہاں وہ لوگ گنتے ہی نہیں, کیا ہے گرام کے حساب سے 85 گرام, 8.5 یا 7.5 تولہ ہوتا ہے وہ کہیں, کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تو 7.5 تولہ ہے اور کہیں پڑھا تو 8.5 تولہ ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ بھائی تولے کے چکر میں نہیں پڑنا ہے, جو گرام ہے وہ بتا دیتے ہیں, 85 گرام یہ سہولت ہے. جی ہاں, 85 گرام پکڑیں, یہ زیادہ بہتر ہے 85 گرام. جی ہاں, اگر پراپرٹی تجارت کے لیے ہے تو اس کے بیچ دیا, آپ نے بیچ دیا تو اس سے جو منافع ہوا ہے اور اس پراپرٹی پر 1 سال گزر چکا ہو, پہلے سمجھ لیجئے یہ پراپرٹی میں نے پچھلے سال رمضان میں خریدی تھی, 20 رمضان کو, آج 27 رمضان ہے, اور میں نے یہ
پراپرٹی جب خریدی اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے 1 سال ہو چکا اور 85 گرام سونے کے اوپر اس کی قیمت ہے, تو میں نے بیچا یا نہیں بیچا, اس دونوں صورت میں اس پر کیا ہے زکوٰۃ ہے, اور میں نے بیچ دیا تو آنے والے مال پر اس میں زکوٰۃ ہے. ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالنا بڑا بہترین سوال ہے. ہوتا ہے کہ کبھی اچانک ہمارے پاس کوئی اپنا ہی رشتہ دار ضرورت مند آ گیا, اس کو بڑے رقم کی ضرورت ہے اور ہم جو زکوٰۃ نکالتے وہ کافی بڑا رقم ہے, تو آپ ایڈوانس میں اسے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. ہاں, جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو جو ایڈوانس دیا تھا وہ اپنا مال اس سے واپس لے لیں گے, اس مال سے آپ نکال لیں گے اپنا مال, ایڈوانس میں دے سکتے ہیں انشاءاللہ, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. علماء نے دلائل کی بنیاد پر اس کی اجازت دی ہے. جی, زکوٰۃ رمضان میں ہاں یہ بڑا اہم اچھا سوال ہے. اصل کیا ہے کہ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر بڑھا کر کے دیتا ہے, اس لیے سارے لوگ کوشش کرتے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالے, ورنہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان شرط نہیں ہے, 1 سال پورا ہونا شرط ہے کہ کبھی بھی ہو جائے آپ اس کو نکال کر کے لوگوں کو دے دیجیے. ہاں سہولت ہوتی ہے رمضان میں, مانگنے والے بھی دکھتے ہیں, ضرورت مند بھی دکھتے ہیں, اس صورت میں آدمی رمضان میں نکالتا ہے, ورنہ نکالنا جب اس پر 1 سال گزر جائے تب آپ نے نکال دینا ہے. جی, مسجد کے تعمیراتی کام میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ہاں, مسجد کی ضروریات میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں, جیسے امام صاحب کی تنخواہ ہے, مؤذن کی تنخواہ ہے, ان سب چیزوں میں آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں, لیکن مسجد کے تعمیراتی کام میں زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے. ہاں ماشاء اللہ, کہاں تھے تب سے بھائی؟ سورۃ التوبہ میں ہم نے یہ بیان کیا تھا, پتہ نہیں آپ لوگ تفسیر کے کلاس میں تھے کہ نہیں تھے یہاں. بہرحال بتا دیتے ہیں آپ کو. زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے 8 جگہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 60, آیت نمبر 60 اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ صرف فقیروں کو, مسکینوں کو. فقیر اور مسکین وہ جو ضرورت مند ہو, حاجت مند ہو. یہ 2 طرح کے, ایک مانگنے والے اور ایک بغیر مانگنے والے. تو مانگنے والوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, اور بعض ایسے ہوتے جو بڑے غیرت مند ہوتے بیچارے, اپنی ضروریات لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتے. ایسی صورت میں اگر ہمیں پتا ہو تو ایسے لوگوں کو بڑھ چڑھ کر کے دینا چاہیے. 2 ہو گئے, فقیر اور مسکین. ایسے ہی زکوٰۃ وصول کرنے والا. اب پچھلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ بیت المال تھے حکومت کے جانب سے ایک آدمی آتا اور زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لے جا کر بیت المال میں جمع کر دیتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو بھی دیا جاتا تھا. اب زکوٰۃ وصول کرنے والا کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ کے مال سے کچھ دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے لیے لینا بھی ایسا نہیں کہ جائز نہیں, وہ لے سکتا ہے. چوتھا, 3 ہو گئے. چوتھا جو ہے والمؤلفۃ قلوبہم, ایسا غیر مسلم جو اسلام کے قریب ہو, اس کے دل جوئی کے لیے دیا جا سکتا ہے. یا ایسا مسلمان جو ابھی نیا اسلام میں داخل ہوا ہو, مالی طور پر پریشان حال ہو, تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. کہا وفی الرقاب, گردنوں کو آزاد کرانے میں, غلاموں کو آزاد کرانے میں. اب ہمارے ہاں غلامی کا رواج تو نہیں ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض افریقی ممالک میں ایسا ہے, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو اب جو ہے اس کی دوسری صورت کیا ہے, جو مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان کی آزادی اور رہائی کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. ان کی آزادی اور رہائی کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. میں بولتا ہوں اگر کوئی دینا چاہے تو مجھے ضرور بتائیں, میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں کہاں دینا ہے. الحمدللہ اپنے اہل حدیثوں کی کچھ تنظیمیں ہیں جو ابھی تک کم سے کم 200 سے زیادہ لوگوں کی گردنوں کو جیلوں سے آزاد کرا چکے ہیں. سبحان اللہ. تو اگر جو دینا چاہیں تو مجھے بتائیں, ضرور بتائیں. بارک اللہ فیکم. چلے, اس کے بعد والغارمین, مقروض کو, ایک آدمی قرض لے لیا, بیچارہ بڑا پریشان ہے. اب ہم اگر زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر دیں تو سودی معاملات سے بچ سکتا ہے, تو صورت میں اس کی زکوٰۃ سے مال کرے. کوئی مقروض ہے, اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا مال اس کو دے سکتے. کہا وہ فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ, اللہ رب العالمین کے نام ہے, میدان جہاد میں. سیدھی سی بات ہے, فی سبیل اللہ کا یہ معنی بنتا ہے میدان جہاد میں, جو لوگ اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے. لیکن
کیا وہ شرعی جہاد کا اطلاق ان امور پر ہوتا ہے جو ہمارے ارد گرد آج پائے جاتے ہیں؟ جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک تنظیم ہے PFI، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں زکوٰۃ کا مال دیجیے، ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں۔ کیا لڑ رہے ہیں بھائی؟ آپ کیا لڑ رہے ہیں یہ بتائیے؟ یہ سب زکوٰۃ مافیا ہیں جو خالی آپ کو رمضان میں دکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان سے بچا کے رکھے۔ فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں، ہاں فی سبیل اللہ سے علماء نے ایک شق یہ نکالا ہے کہ اللہ کے راہ میں لڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، اور مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ کا سر بلند ہو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دینی مدارس میں علماء کو، طلباء کو مال زکوٰۃ سے دے کے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کہا 8واں وابن السبیل، راستے کے مسافر کی مدد کی جائے۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی بڑا لکھپتی آدمی ہے، اب فسلانسر گھومنے کے لیے کسی نے اس کی پاکٹ مار دی، اس کا فون بھی چلا گیا اور اس کا والیٹ بھی چلا گیا۔ اب اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو آپ زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جن میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بارش ہو رہی ہے الحمدللہ، اللہم صیبا نافعا۔ آپ کو جانے کی کوئی مہلت نہیں ہے، نہ آپ جا سکتے نہ میں، تو سکون سے بیٹھتے ہیں اور سوال و جواب کی نشست چلاتے ہیں۔ سعودی عرب میں یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، درس ختم ہوتے کہ اٹھ کے چلے جاتے، نماز ہوتے کہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں حویہ ایک جگہ ہے طائف کے قریب، بہت بڑی فوجی چھاونی ہے وہاں پہ، تو وہاں فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی، تو میں عموماً درس دینے کے لیے جاتا تھا۔ نماز ختم ہوتے ہی آرمی کے جوان مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، جب تک شیخ کا درس ختم نہیں ہوتا کوئی یہاں سے اٹھ کے نہیں جائے گا، سب کو بیٹھنا پڑتا تھا وہاں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ جی فرمائیے۔ ہاں نہیں، دیکھیں ایک چیز ہے، اسی لیے شریعت نے وزن بتلا دیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ زیورات خریدتے وقت ہم وزن نہیں دیکھتے ہیں، اور یہ چیز اوپر خواتین بیٹھی ان کو معلوم ہوگا کہ جب بھی کوئی زیور خرید کے لاتے اس کے وزن کے حساب سے لاتے۔ اس کا وزن 2.5 گرام ہے، یہ 33.40 گرام ہے، اس پہ باضابطہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ چلے آپ نے ایک مرتبہ زیادہ نکال دیا، کبھی زیادہ نکال دیا ہم نے ایک اندازے سے کہ بھائی چلو یہ 100 گرام کے قریب ہے ہمارے پاس سونا، اندازے سے ہم نے نکال دیا، اور دوسری مرتبہ آپ نے کم نکالا، تو آپ نے جو زیادہ نکالا تو اس کم کو برابر کر دے گا انشاءاللہ، وہ زیادہ اس کم کو برابر کر دے گا، لیکن بہتر ہے کہ وزن تول لیا جائے، اس میں خیر ہے انشاءاللہ۔ جی بارک نہیں، سونے والے کی دکان پہ لے کے چلے جائیں، نہیں تو یہ بھائی ہماری کمی ہے کہ خواتین نہیں، تو آپ ان کو بتائیے کہ اللہ کے بندیوں اس کا وزن کر لو۔ اور آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں خواتین کو بھی بتا رہا ہوں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق باتیں سن کر کے آئے، اور آ کر کے اپنی اہلیہ کو بتلایا، تو فوراً گھر گئیں، اور گلے کا کوئی ہار تھا بڑا بھاری، وہ لایا اور لا کر کے دے دے، کہا جاؤ لے جا کے اللہ کے رسول کو دے دو، یا خود گئی دینے کے لیے۔ تو پوچھا کیوں؟ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ صرف اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ تو عورتوں کے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے، آپ نہیں دیں گی تو ہمارا کچھ نہیں جاتا ہے، وہ آپ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے سمجھے گا، ہم آپ کی بس مدد کر رہے ہیں، آپ کا تعاون کر رہے ہیں اس امر میں کہ آپ اس سے زکوٰۃ دیجئے، ورنہ وہ آپ کا مسئلہ ہے، نہیں دیں گی آپ ذمہ دار، دیں گی آپ ذمہ دار، سیدھی سی بات ہے۔ جی نہیں تو مرد کو چاہیے کہ پہلے بتا دے کہ آپ کے سونے کے بارے میں جو میں پوچھ رہا ہوں وہ آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پوچھ رہا ہوں اور جنت میں لے جانے کے لیے، میں اکیلے جانا نہیں چاہتا، آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے بتائیے کتنا ہے، اس کا زکوٰۃ دینا ہے۔ ہاں جو ایڈوانس زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اگر کوئی ضرورت مند ہے
تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ. ضروری نہیں ہے, اگر وہ برا جانتا ہو تو ضروری نہیں اس کو بتانا. چلے بول سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں